بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان ایک خاوند دو مائیں، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان خطروں کے باوجود میں نے مناسب سمجھا کہ کیس رجسٹر نہ کروں۔ میری اور رضیہ کی بدقسمتی سمجھیں کہ رضیہ کے جانے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے مجھے بلاوا آ گیا۔ میں اسی روز بذریعہ ریل گاڑی چلا گیا۔ اگلے روز ڈی ایس پی کے پیشوا ایک پرانے کیس کی بابت مجھ کو بلایا گیا تھا۔ وہ دن بھر ادھر ہی گزر گیا۔ میں جب واپس آیا تو ایسا کام میرے ساتھ تھا کہ میں سارے کیس بھول گیا۔ ایک دن اور گزر گیا۔ سورج کو ڈوبنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ رضیہ سخت گھبرائی ہوئی آئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بہت روتی رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا خالد لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ اسکول گیا تھا، 1 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ 1:30-2 بجے تک نہ آیا تو رضیہ اس کے 2 ہم جماعتوں کے گھروں میں گئی، جن کے ساتھ وہ روز اسکول جاتا تھا اور واپس آیا کرتا تھا۔ دونوں بچوں نے بتایا کہ چھٹی ہوئی تو وہ اسکول سے نکلے۔ آگے ایک میدان تھا، وہ اس میں سے گزر کر آتے تھے۔ اس میدان میں ایک دیہاتی سے آدمی نے آواز دی، خالد! خالد نے ادھر دیکھا تو اس آدمی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ خالد دوڑا گیا۔ وہ آدمی خالد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا۔ خالد اس آدمی کے ساتھ چلا گیا اور دونوں تانگے میں بیٹھ گئے۔ تانگا چلا گیا۔ رضیہ نے ان سے پوچھا کہ تانگا شہر کی طرف آیا تھا یا کدھر گیا تھا؟ بچوں نے بتایا کہ وہ اس کچے راستے پر چلا گیا تھا جو دیہاتی علاقے کو جاتا ہے۔ میرا بچہ وہی لے گیا ہے، رضیہ نے روتے ہوئے کہا، اور میرے سامنے بیٹھ کر میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھ کو میرا بچہ واپس دلا دو، وہ بدماش میرے بچے کو قتل کر دے گا۔ اسے کہو کہ میرے کاغذ اپنے پاس رکھ لو، میرا بچہ مجھ کو دے دو، مجھ کو جائیداد نہیں چاہیے، یہ مکان بھی مجھ سے لے لو۔ مجھ کو غصہ تو آیا، لیکن میں نے یہ معاملہ پردے میں طے کرنے کی ایک کوشش کا ارادہ کر لیا۔ مجھ کو ڈر یہ تھا کہ حامد نکاح نامہ اور رکے جلا چکا ہوگا اور اب بچے کو قتل کر کے لاش غائب کر دے گا۔ ویسے ہی مجھ کو خیال آ رہا تھا کہ بچے کو وہ رات ہی کو قتل کرے گا۔ مجھ کو اس سے پہلے اس کے پاس پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے رضیہ کو کہا کہ وہ گھر چلی جائے، میں اس کا بچہ لے آؤں گا۔ وہ نہیں جاتی تھی، وہ تو پاگل ہو رہی تھی، کہتی تھی کہ مجھ کو وہاں لے چلو۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا اور وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے گھر جا کر وردی اتاری اور پرائیویٹ کپڑے پہنے، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے، اپنا ریوالور وہ بھی ساتھ لیا، ایک یکا منگوایا اور حامد کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ راستہ کچا تھا جو 14-15 میل فاصلے پر تھا۔ گھوڑا تیز نہیں چل سکتا تھا۔ حامد کے گاؤں تک پہنچتے رات ہو گئی۔ حامد گھر میں مل گیا۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ آ گئی، اپنے خاوند کو یاد کر کے روتی رہی، پھر میرے واسطے کھانے کا انتظام کرنے اندر چلی گئی۔ میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھے انہیں میں نے یکے میں بیٹھے رہنے دیا۔ کہیں سے واپس آ رہے ہیں یا میرے ہی پاس آئے ہیں؟ حامد نے پوچھا۔ تمہارے ہی پاس آیا ہوں یار، میں نے کہا۔ میرا ایک کام کر دو۔ حکم کرو جی، اس نے کہا۔ 1 نہیں 100 کام کہو۔ نہیں، 1 ہی کر دو، میں نے کہا۔ وہ بچہ مجھے دے دو، کسی دکھیاری ماں کی بد دعائیں نہ لو۔ کون سا بچہ؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ حامد، میں نے دوستی والے پیار سے کہا، تمہارے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ میری جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو وہ میرا کیا کر لیتا؟ اس نے میری بات بھی پوری نہ ہونے دی، کہنے لگا، میں تو کسی چکر میں نہیں پڑا، آپ کسی اور چکر میں آ گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے بچے اغوا کرتا پھرتا ہوں؟ آپ تو ہمارے خاندان کو جانتے ہیں۔ نہ یار، میں نے کہا، تم بچوں کو اغوا کرنے والوں میں سے نہیں، تم نے پہلا اور آخری بچہ اغوا کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کیوں اغوا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے سوال نہ پوچھو حامد، مجھ کو جواب دو، میں نے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں وردی پہن کر نہیں آیا، اپنے ساتھ پولیس گارڈ لایا ہوں، اسے گاؤں سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سب تمہاری عزت کے واسطے کیا ہے۔ تم میری عزت کا خیال کرو اور اندر خانے معاملہ ختم کر لو۔ میں نے ابھی پرچہ چاک نہیں کیا۔ پرچہ چاک کر لو جی، اس نے کہا۔ مجھ پر یہ احسان نہ کرو، میں واقعی اس پر احسان کر رہا تھا۔
کوئی تھانے دار اس طرح کی دھونس کسی مشتبہ یا ملزم کی برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے کسی خاص خیال کے واسطے برداشت کیا۔ ایک خیال یہ تھا کہ بچہ قتل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ رضیہ کو اس کا حق مل جائے۔ بچہ قتل ہو جاتا تو یہ ممکن تھا کہ قتل ثابت نہ ہو سکتا۔ حامد کے بازو ویسے بھی بڑے لمبے تھے۔ یہ ایک خان بہادر کی نسل تھی۔ اپنے گاؤں پر اس خاندان کی حکومت تھی، لیکن مجھ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ حامد کے آگے سر جھکا لیتا اور کوئی کارروائی نہ کرتا۔ میں اپنی اصلی کارروائی کرنے کے واسطے بھی تیار تھا۔ حامد، میں نے اسے بڑے آرام سے کہا، تم پر 2 الزام ہیں، پہلے چوری، پھر اغوا۔ معلوم نہیں تم کس نشے میں ہو۔ نکاح نامہ اپنے باپ کے خط میرے حوالے کر دو، میں کیس یہیں ختم کر دوں گا۔ حامد اور زیادہ غصے سے بولنے لگا۔ کسی پر جھوٹا الزام تھوپ دو تو وہ غصے میں آتا ہے، لیکن اس کا غصہ کسی اور طرح کا تھا۔ جس کے خلاف الزام صحیح ہو وہ بھی یہ ظاہر کرنے کے واسطے کہ الزام جھوٹا ہے غصہ کرتا ہے، مگر یہ غصہ بناوٹی ہوتا ہے۔ تھانے دار تجربہ کار ہو تو وہ بھانپ لیتا ہے۔ حامد کا غصہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بناوٹی غصے پر مجھ کو اصلی غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے غصہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں تمہاری منت کرنے نہیں آیا، دوستی کا حق ادا کر چکا ہوں، پوری گارڈ لے کر آیا ہوں۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ کے واسطے کھانا ابھی تک نہیں آیا، اندر جا رہا ہوں۔ مجھ کو کھانا نہیں چاہیے دوست۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ پہلے ضروری باتیں کر لیں۔ میرا دماغ حاضر تھا، مجھ کو بہت احتیاط کرنی تھی۔ وہ میرے واسطے کھانا لانے نہیں جا رہا تھا۔ مجھ کو شک ہوا کہ وہ اپنے آدمیوں سے کہنے جا رہا ہے کہ بچے کو غائب کر دو۔ مجھ کو کاغذوں کا بھی خیال تھا، شاید اس نے یہ کاغذ ابھی ضائع نہیں کیے تھے۔ میرے اس طرح روکنے پر وہ مجھ پر غصہ جھاڑنے لگا۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا، مگر وہ شاید سمجھتا تھا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا کہ میں نے دوستی اور نیک نیتی کو الگ پھینک دیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے ریوالور نکال لیا۔ تم ملزم ہو، میں نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ سارے گاؤں نے سن لیا ہوگا۔ تم نے ایک گھر سے دھوکہ دہی کی نیت سے کاغذات چوری کیے، پھر تم نے ایک بچے کو اغوا کیا۔ وہ بولنے لگا تو میں اور اونچا بولا، زبان بند رکھو، دوستی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اب میں تھانے دار ہوں اور تم ملزم ہو۔ میں تم کو عزت دار آدمی سمجھ کر سمجھا رہا تھا کہ ایک ماں کی بد دعائیں نہ لو اور اس کا بچہ واپس کر دو۔ یاد رکھو حامد، جس طرح وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی۔ خدا کی قسم عمر قید دلاؤں گا۔ تم بے دید ہو، طوطا چشم ہو۔ اس نے میری آواز سے زیادہ اونچی آواز میں کہا، میں تمہیں تھانے داری سے اتروا دوں گا۔ اس خاندان کو خان بہادری ملی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بڑکوں کی پرواہ نہ کی۔ میں اور زیادہ گرج کر بولا کہ وہ یہاں سے ہلے نہیں۔ میں باہر نکلا، اتفاق سے چوکیدار باہر کھڑا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک تھانے دار آیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھانہ میرا نہیں تھا۔ دوسرے تھانے سے کسی ملزم کو لانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض کیس بڑی تیزی سے پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں، اس واسطے کارروائی پہلے کر کے اس کے بعد طریقہ پورا کر لیا جاتا ہے۔ علاقوں کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں۔ اس قصے کو آپ چھوڑیں کہ سرکاری اور قانونی کارروائیاں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔ مجرم کو پکڑنے اور سزا دلانے کے واسطے پولیس کو کچھ غیر سرکاری حرکتیں بھی کرنا پڑتی ہیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میرے دونوں کانسٹیبلوں کو بلا لائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حامد اپنی بے عزتی سے ڈر گیا۔ اس نے مجھ کو بڑی آہستہ سے کہا، مت بلاؤ انہیں، میری بات سن لیں۔ میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کیا۔ اس کو کہا کہ اس کو اب ہر حال میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں کانسٹیبلوں کو نہیں بلاؤں گا، تم خاموشی سے ساتھ چلو۔ میں نے اس کو اپنے تانگے میں بٹھانے سے پہلے کہا، دیکھو حامد، یہ انتظام کر لو کہ بچہ اگر ابھی زندہ ہے تو زندہ رہے۔ اگر تمہارے آدمیوں نے اسے قتل کر دیا اور اگر نکاح نامہ اور خط جلا دیے گئے تو دماغ میں یہ خیال بٹھا لو کہ عمر قید دلاؤں گا، اور یہ خیال رکھنا کہ تانگے میں کانسٹیبلوں اور کوچوان کے سامنے میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ نہ بچہ میرے پاس ہے، نہ کوئی کاغذ میں نے چوری کیا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا حکم مان رہا ہوں، تم بھی سوچ لو۔ مجھ کو پورا یقین تھا کہ مجرم یہی ہے اور یہ سارا چکر جائیداد کا ہے۔ میں اسے تانگے میں اس علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے سرکاری یا قانونی طریقے کی بات ہوئی اور میں اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہم آدھی رات کے قریب اپنے تھانے پہنچے۔
دیکھا کہ رضیہ وہاں موجود ہے۔ میں تانگے سے اتر رہا تھا تو وہ دوڑی آئی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ تم کہتے تھے تمہارا بچہ لے آؤں گا۔ میں اسے تسلی دینے لگا تھا لیکن اس نے حامد کو دیکھ لیا اور حامد کی گردن کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ میرا بچہ مجھے دے دو، پاپی، بدکار، ظالم کے بچے، اور اس نے حامد کو بہت سی گالیاں دے ڈالیں۔ میں نے رضیہ کو حامد سے الگ کیا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر جھوٹی سچی تسلیاں دیں اور ٹھنڈا کیا۔ باہر آ کر میں نے حامد کو کہا کہ وہ رضیہ کے ساتھ میرے سامنے سودا بازی کرے۔ میں بھی کچھ کوشش کروں گا کہ وہ اپنا حق کم کر دے اور تم اس کا بچہ اور کاغذ واپس کر دو۔ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، اس نے روب سے کہا۔ تم جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ حامد چونکا اور کہنے لگا، میں اس کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں بناوٹ تھی۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کا جواب سن کر ہنس پڑا اور اس کو کہا کہ تم آج رات سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو۔ میں نے کیس کو درج کیا ہی نہیں تھا۔ ابھی تک مجھے امید تھی کہ وہ مان جائے گا اور میں تصفیہ کروا لوں گا۔ اس کو ابھی میں حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں پہرے میں بٹھا دیا، اس کے لیے چارپائی کا انتظام بھی کر دیا۔ رضیہ کو گھر جانے کو کہا تو وہ ڈھیر ہو گئی۔ بہت مشکل سے اس کو گھر بھیجا اور ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ کر دیا، اس واسطے کہ اکیلی گھر جائے تو ڈرے گی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ جسم تھکن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ کو جگایا۔ سورج نکل آیا تھا۔ کانسٹیبل نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بچہ لاپتہ ہو گیا تھا وہ آ گیا ہے۔ کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک معزز عورت گھوڑی پر آئی ہے، وہ لائی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ خان بہادر کی بیوی ہے۔ فوراً جو میرے دماغ میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہ عورت یعنی حامد کی ماں بھی اس جرم میں شریک ہے اور وہ اس واسطے بچہ واپس لے آئی ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں دوڑتا ہوا اپنے دفتر میں گیا۔ آگے دیکھا حامد کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو شک تو تھا کہ ماں بھی بیٹے کے جرم میں شامل ہوگی، لیکن امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی عورت ایسے ذلیل جرم کی مجرم بنے گی۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ حامد کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ یہ ہے وہ بچہ۔ اس نے بچے کو میری طرف دھکیل کر کہا اور ایک چھوٹا سا بنڈل مجھ کو دے کر کہا، دیکھ لو، وہ کاغذ یہی ہیں۔ کیا میں یقین کر لوں خالہ کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں؟ کیا بکتے ہو محبوب؟ اس نے مجھ کو اسی پیار سے کہا جس پیار سے وہ مجھ کو بلایا کرتی تھی۔ مجھ کو تو رات کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے خان بہادر صاحب کوئی نہ کوئی تماشا کر کے مرے ہیں۔ اس بھلی خاتون نے جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ رات کو جب میں اس کے گھر گیا تو وہ میرے واسطے کھانے کا بندوبست کرنے اندر آ گئی۔ کھانا وہ خود اٹھا کر لائی لیکن باہر ہی رک گئی، اس واسطے کہ میں اور حامد غصے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حامد کو کہہ رہا تھا کہ اس نے کاغذ چوری کیے ہیں اور ایک بچہ اغوا کیا ہے اور میں اسے عمر قید دلاؤں گا۔ حامد کی ماں سمجھ گئی کہ اس کے بیٹے نے کوئی گڑبڑ کی ہے، وہ اندر نہ آئی۔ تمہاری باتوں سے مجھ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھ کو سنایا، تم جانتے ہو کہ حامد میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تم نے جب اس کو کہا کہ ایک ماں کی بد دعائیں نہ لو، اس کا بچہ واپس کر دو، اور تم نے کہا کہ جس طرح وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی، تو اسی وقت میرا دل تڑپنے لگا۔ میں بھی ماں ہوں محبوب، میں کسی ماں کی بد دعائیں نہیں لے سکتی۔ پہلے خامن مر گیا، اب تم مجھ سے میرا اکلوتا بچہ چھین رہے تھے۔ میں اس واسطے اندر نہ آئی کہ حامد تمہارے آگے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ میرے آگے بھی جھوٹ بولے گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ خود تو ایسا جرم نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی طرح اس کی یاری جرم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باپ کے 2 نوکر ہیں جو ایسے ہی خفیہ کام کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ان سے یہی کام کرواتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ حامد سے پوچھنے کے بجائے ان نوکروں سے پوچھوں۔ ان میں ایک کا نام یاسین ہے، اسے میں ساتھ لے آئی ہوں۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یاسین خان بہادر کا نوکر تھا جو اس کے رکے رضیہ کو دے جاتا تھا۔ وہ خان بہادر کا رازدار اور خاص آدمی تھا۔ خان بہادر کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اس نے کھانا اندر رکھ دیا اور یاسین کو بلایا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ عورت کتنی عقل والی اور اخلاق والی تھی، بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی۔ اس نے یاسین کو بلا کر ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ حامد نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو اسی نوکر کے ہاتھوں کرائی ہوگی یا اسے سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس خاتون نے یاسین کو فرش پر بٹھا لیا
اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ڈنڈے مار مار کر جان سے مار دوں گی اور لاش غائب کر دوں گی۔ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کرتوت کی ہے۔ یاسین اس عورت کو جانتا تھا، اس سے خان بہادر اور حامد بھی ڈرتے تھے۔ یاسین نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ حامد کی ماں نے اس کی پیٹھ پر اس قدر زور سے 2 ڈنڈے مارے کہ وہ چلا اٹھا۔ ماں نے اس کو کہا کہ بیٹھک میں پولیس اتری ہوئی ہے، وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ ادھر بیٹھک میں حامد اور میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، ادھر حامد کی ماں اپنی تفتیش کر رہی تھی۔ اس نے یاسین کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ یاسین نے جب اس کو بتایا کہ خان بہادر نے شہر میں ایک خفیہ شادی کی ہوئی تھی جس میں سے ایک لڑکا ہے، تو اس عورت کو چکر آ گیا۔ یاسین نے اس کو ساری بات سنا دی، پھر یہ سنایا کہ اب جب کہ یہ لڑکا 10-11 سال کا ہو گیا ہے، حامد کو یہ راز معلوم ہوا ہے۔ حامد نے یاسین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو یہ راز کس طرح معلوم ہوا ہے۔ یاسین نے بتایا کہ اس کو حامد نے کہا تھا کہ خان بہادر کی دوسری بیوی کے گھر سے نکاح نامہ اور خط چوری کرنے ہیں۔ یاسین رضیہ کے گھر جاتا رہتا تھا، اس واسطے اس گھر کے اندر سے کچھ واقف تھا۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے گیا اور کاغذ چوری کر کے لے آیا۔ 2 دنوں بعد حامد نے اس کو کہا کہ رضیہ نے تھانے میں رپورٹ کروا دی ہے، اس کو ادھر سے ہٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لاؤ۔ یاسین اور اس کے ساتھی نے یہ کام بھی کامیابی سے کر لیا۔ وہ رضیہ کے بیٹے کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے بچے کو گاؤں سے تھوڑا سا دور ایک کچے کوٹھے میں بند کر دیا۔ اس کے 2 کمرے تھے، ایک میں چارہ اور بھوسا وغیرہ رکھے تھے۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ وہ بچے کو فوراً لے آئے۔ یاسین ادھر چلا گیا اور حامد کی ماں بیٹھک میں اس واسطے گئی کہ مجھ کو بتائے کہ لڑکا مل گیا ہے، اور حامد کے ساتھ یاسین کی طرح سلوک کر کے اس سے پوچھے کہ وہ کاغذ کہاں ہیں جو اس نے رضیہ کے گھر سے چوری کرائے ہیں۔ لیکن میں حامد کو ساتھ لے کر گاؤں سے جا چکا تھا۔ حامد کی ماں کو بہت رنج ہوا۔ یاسین بچے کو لے کر آ گیا۔ حامد کی ماں نے حامد کے سوٹ کیس کی تلاشی لی۔ یاسین کو اس نے ساتھ رکھا۔ وہ ان پڑھ عورت تھی، اس واسطے کاغذوں کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ یاسین بھی ان پڑھ تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کاغذ کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بنڈل مل گیا۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ یاسین نے کہا کہ آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت جانا ٹھیک نہیں۔ اس واسطے وہ صبح روانہ ہوئی، جب ابھی تھوڑا اندھیرا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، محبوب، میں تجھ کو بھی حامد کی طرح اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ تو تھانے دار ہے، قانون تیرے ہاتھ میں ہے، سیاہ کر سفید کر، تجھ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اسے میرے سامنے لا، اللہ قسم تیرے پاؤں میں اس کا سر رکھوا دوں گی۔ میرا ایمان دیکھ، چوری کا مال بھی لے آئی ہوں، جرم کرانے والا تیرے پاس ہے، جرم کرنے والے کو بھی لے آئی ہوں۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں تھا، میرے دماغ میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ یہ عورت خود اس جرم میں شریک نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی، اس نے میری تسلی کے جواب دیے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ کو جائیداد میں سے اس لڑکے کا حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، اگر میرا دل میلا ہو جاتا تو اس لڑکے کو اس کی ماں سمیت غائب کر دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے کسی ڈر سے یہ بچہ اور کاغذ تم کو نہیں دیے، اس واسطے دیے ہیں کہ میرا دل بالکل پاک ہے اور اس دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے۔ مجھ کو جب یہ ساری خفیہ باتیں معلوم ہوئیں تو میں یہ سمجھی کہ رضیہ شہر کی کوئی رنڈی بدماش ہوگی جس نے میرے خاوند کو پھانس لیا ہوگا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس عورت کا نہ بچہ واپس کروں گی، نہ اس کو جائیداد میں سے ایک رتی دوں گی۔ روپیہ خرچ کر کے اور اثر استعمال کر کے بیٹے کو صاف چھڑا لوں گی۔ لیکن محبوب، اپنے اللہ پر یقین کرنا کہ یاسین نے مجھ کو بتایا کہ رضیہ تو نیک اور پردہ دار لڑکی ہے، اور اس کو اپنے باپ کے غم نے میرے خاوند کے جال میں پھنسایا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ ہائے عورت ذات کو، یہ مرد گائے بکری سمجھ کر اس کو کس چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میرا بیٹا اس عورت پر ظلم کر رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے بیٹے کو تھانے دار لے جا رہا ہے تو میرے اندر سے کیا حال ہوا ہے، اور جس عورت کا بچہ اغوا ہو گیا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا رضیہ کو اپنی داشتہ بنا رہا تھا۔ میں نے کہا، اسی سے تو یہ راز کھلا ہے۔ رضیہ نے اس کو مجبور ہو کر بتا دیا کہ میں تو تیری ستیلی ماں ہوں، پھر اس نے اس کا یہ نقصان کیا۔ اگر رضیہ اس کو نکاح نامہ اور خط دے دیتی تو حامد اس کو اپنی داشتہ بنا کر اس کا باقاعدہ وظیفہ لگا دیتا۔
اس بیچاری کا دنیا میں خدا کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سانپوں کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں محبوب بیٹا، ماں نے کہا۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس کے باپ کو میں نے کس طرح لگام ڈالی ہوئی تھی، ورنہ وہ میرے اوپر معلوم نہیں کتنی سوکنے لاتا۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ اس کا بیٹا میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میں کرم و جلی ماں ہوں محبوب۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنا بچہ لو اور میرا بچہ مجھے دے دو۔ دیکھ محبوب، ایک ماں ہاتھ جوڑتی ہے۔ خالہ جان، میں نے کہا، اس بچے کی ماں پاگل ہو گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس کے بچے کو اس واسطے اٹھایا گیا ہے کہ اس کی ماں اپنا حق نہ مانگے۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ نیکی تو کی ہے کہ اس کا بچہ اس کو دے دیا ہے، لیکن اس کا حق اسے کون دے گا؟ آپ کو اگر اپنا بیٹا چاہیے تو رضیہ کو اس کا حق دے دیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ اس کو حق دینا ہے۔ اس دوران رضیہ بھی آ گئی۔ اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے اس کو اس کے کاغذ دے دیے اور اس کو بتایا کہ یہ حامد کی والدہ ہیں اور یہی بچے کو لائی ہیں۔ رضیہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس نے حامد کی ماں کا شکریہ اس کے پاؤں چھو کر ادا کیا اور وہ بہت روئی۔ اس نے روتے روتے حامد کی ماں سے کہا، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، میں خود دھوکے میں آ گئی تھی۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ میں نے حامد کو بلایا، وہ اپنی ماں رضیہ اور اس کے بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ماں نے اس کو جو گالیاں دیں اور جس طرح اس پر حملہ آور ہوئی، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ حامد کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ میں نے بھی اسے کچھ شرمسار کیا۔ میں نے آخر ان کا سودا طے کروا دیا، جو حامد کی ماں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور رضیہ نے بھی۔ 2-3 مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ رضیہ کو سودے کے مطابق اس کا حق مل گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حامد ہیرا پھیری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے لگام ڈالے رکھی اور رضیہ کو پورا حق دیا۔